بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں ایک اس کی جو فصل ہے، یہ کتاب اور فصل یہ ایسے ہے جیسے انگلش میں چیپٹر اور سب چیپٹر ہوتا ہے۔ ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک اس کے نیچے ذیلی چھوٹا چیپٹر ہوتا ہے۔ تو کتاب الصلاۃ ہے اور اس کے اندر جو مختلف عنوانات بدل رہے ہیں سب چیپٹر، اس کو عربی میں فصل کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے باب المساجد و مواضع الصلاۃ، یعنی مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے حوالے سے۔ نماز کی جگہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، بھلے نماز پڑھنا پسندیدہ کہاں ہے، کہاں پسندیدہ نہیں ہے، ان سب چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ اس فصل کے اندر آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال بن ریاح، یہ سب حضرات خانہ کعبہ میں داخل ہوئے جب مکہ فتح ہو چکا تھا۔ یہ اس موقع کی بات ہے۔ خانہ جن کے ہم نے نام لیے، حضرت اسامہ، حضرت عثمان، یہ عثمان غنی نہیں ہیں، چوتھے خلیفہ راشد نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عثمان ہیں جن کے پاس زمانہ جاہلیت سے خانہ کعبہ کی چابی چلی آ رہی تھی، یہ وہ عثمان ہے۔ تو یہ بھی ساتھ تھے، ظاہر ہے انہی کے پاس تالے کی چابی تھی، انہوں نے جا کے دروازہ کھولا، یہ بھی ساتھ داخل ہوئے، حضور کے اندر گئے، اور ساتھ حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال یا حضرت عثمان نے حضور کے لیے دروازہ بند کر دیا، یعنی جب یہ لوگ اندر داخل ہو گئے تو یا تو حضرت بلال نے دروازہ بند کیا یا حضرت عثمان نے دروازہ بند کر دیا، اور کچھ دیر اس کے اندر رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے حضرت بلال سے پوچھا جب کہ وہ باہر نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر جب دروازہ بند ہو گیا تھا تو حضور نے کیا کیا تھا اندر، یہ میں نے خبر پوچھی ان سے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون، کعبہ کے اندر 6 ستون تھے اس وقت، ممکن ہے کہ اب تبدیلی آ گئی ہو، 6 ستون تھے، ان میں سے ایک ستون کو اپنی بائیں کیا، 2 ستونوں کو اپنے دائیں کیا، اور 3 ستون اپنے پیچھے رکھے، اور آپ نے نماز پڑھی تھی، نفل کی نماز آپ نے پڑھی تھی، یہ انہوں نے بتایا۔ اسی کتاب کے اندر ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور انہوں نے حضرت اسامہ سے پوچھا۔ اب یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، اگر آپ غور فرمائیں، جو حدیث میں بیان کر چکا ہوں اس کے راوی تھے عبداللہ بن عمر، انہوں نے پوچھا تھا حال احوال حضرت بلال سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے حال احوال پوچھا حضرت اسامہ سے، دونوں نے باتیں مختلف بتائیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حضور نے جا کر صرف دعا مانگی، نفل نہیں پڑھے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض مسلمانوں کے طبقات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھنا جائز نہیں، اس روایت کی بنا پر جو حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ سرکار نے دعا مانگی تھی، نفل نہیں پڑھے تھے۔ حضرت بلال سے جو مروی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نے نماز پڑھی تھی۔ ہم جو احناف ہیں اور امت مسلمہ کی جو میجورٹی ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ نفل نماز خانہ کعبہ کے اندر ہو جاتی ہے، اور آج تک ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے۔ جو مختلف ملکوں کے حکمران اور جن کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو وہ جا کے اندر نفل پڑھتے ہیں۔ اب حضرت اسامہ نے کیوں کہا کہ حضور نے نہیں پڑھے؟ انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ حضرات خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا گیا، تو ان میں سے ہر ایک ایک کونے میں دعا میں مصروف ہو گیا۔ اب جب بندہ خود دعا مانگ رہا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر مانگ رہا ہے تو اسے دھیان نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسامہ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ حضور نفل پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور حضرت بلال چونکہ حضور کے ساتھ تھے اس لیے ان کو پتا تھا کہ حضور نے نفل پڑھے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ حضرت اسامہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، خانہ کعبہ کے اندر کافروں نے جو تصویریں بنا رکھی ہیں میں نے ان کو صاف کرنا ہے اور پانی سے مٹانا ہے۔ وہ پانی لینے باہر گئے تھے، ہو سکتا ہے اس دوران حضور نے نفل پڑھ لیے ہوں اور ان کو پتہ نہ چلا ہو، اور بلال اس بات کو جانتے ہوں۔
یہ وجہ ہے کہ حضرت اسامہ نے کہا کہ نہیں پڑھے، حضرت بلال نے کہا کہ پڑھے ہیں۔ اب وہ جو فرق آ گیا اس فرق کی وجوہات علماء کرام نے یہ بیان کی ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تقاضائے ایمان اور محبت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز، یعنی مسجد نبوی میں میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری ہر مسجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس مسجد نبوی کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی وہ دنیا کی ہر مسجد سوائے خانہ کعبہ، سوائے مسجد الحرام کہ وہاں پڑھی جانے والی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سرکار کا گھر آپ نے اگر ریاض الجنہ کو دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا تو سب کو بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ وہ جو سرکار دو عالم کا حجرہ مبارکہ ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ جہاں سرکار کا مزار مبارک ہے، جب آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے الٹے ہاتھ کی سائڈ پر ہوتا ہے۔ تو وہ جو سرکار کا وہ جو حجرہ ہے، مزار مبارک ہے، وہاں سے لے کر جو بائیں ہاتھ پہ ممبر ہے یہاں تک کا حصہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اگلا حصہ جو زیادہ مشہور نہیں ہے اس حدیث کا، اگلا حصہ وہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ میں یہ جو میرا ممبر لگا ہوا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے یہاں پر جنت کی نہر اس کے نیچے سے بہ رہی ہے۔ بعض نے کہا حوض کوثر اس کے نیچے بہ رہا ہے۔ یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ہمارے ہاں پہلا حصہ مشہور ہے، دوسرا حصہ مشہور نہیں ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اب بعض لوگوں نے اس کی تو یہ تعویل کی، اس کی تعویل کی، یعنی اس لفظ کو حقیقتاً نہیں مانا منوان، اس کی تعویل کر دی کہ اس جگہ میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے آپ جنت میں عبادت کر رہے ہیں، بہشت میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اور چونکہ جس جگہ پر اللہ کے ملائکہ اور جو نیک لوگ ہیں جن و انس اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہیں، لہذا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اس میں پھر یہ بات کی خاص کیا ہوئی، وہ تو ہر جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سرکار نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا جنت کے باغوں کیا مطلب؟ فرمایا جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، جہاں اللہ رسول کی یاد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یہ ہم جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ سرکار کی جو وہ جو جگہ سرکار نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میں یہاں تعویل نہ کرو ذکر کی، یہاں بات یہ نہ کرو، یہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے یا تو جنت سے لا کر زمین پہ رکھا گیا اور یا قیامت کے دن زمین سے اٹھا کر جنت کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ یہ حقیقتاً جنت کا حصہ ہے، یعنی یہاں تعویل نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو جنت کا باغ بن گیا ہے، وہ تو ہر جگہ بن جاتی ہے۔ یہ حقیقتاً یا تو جنت کا ٹکڑا تھا، جیسے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مقام ابراہیم ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور یا بلکہ جو حجر اسود ہے وہ بعین ہی جنت سے لایا گیا تھا۔ جیسے حجر اسود جنت سے آیا ہے ایسے میرے مصطفیٰ کے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ بھی جنت سے لا کر یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ اہل ایمان اور اہل محبت جو ہیں، جو اہل معرفت ہیں، وہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے۔ مسجد قباء، وہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ سے پہلے قباء نام کی بستی تھی۔ آج کل بھی آپ جانتے ہیں تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء کا۔ تو وہاں پہ آپ نے پہلا پڑاؤ کیا تھا
اور وہاں پہ آپ نے یہ مسجد بنائی تھی، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ تو سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر ہفتے کو سیٹرڈے کو وہاں پہ جایا کرتے تھے، کبھی پیدل چلے جاتے تھے اور کبھی آپ سواری پہ جایا کرتے تھے، اور آپ اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک بھی میں نے ایک اور جگہ پر پڑھی، اور بالکل بلکہ مسجد قباء میں جا کر دیکھا، وہاں لکھی ہوئی تھی دروازے پر، وہ یہ تھی کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، طہارت پہ نکلا، اور یہاں آ کر اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک وہاں پر لکھی ہوئی دیکھی، اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس باب میں بہت سی احادیث آگے چلتی رہیں گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو اور آقا کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔